حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں، زبان صاف نہیں۔ ایک دن مریدوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، ادھر سے اس وقت کے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ مغرب کی نماز ہو رہی ہے، چلیے میں بھی جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں، یہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب جو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے قرأت کی ہے نا، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان پڑھ آدمی جس نے کبھی مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی ہو، جس نے اب میں جو تجوید کیا یار صرف ابتدائی قواعد سے بھی واقف نہ ہو تو اس کی قرأت کیسی ہوگی۔ اب انہوں نے قرآن کی تلاوت میں اس قدر غلطیاں کی کہ کفر ہو گیا۔ اب چونکہ وقت کا جید عالم دین اور اللہ والا بھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی حضرت حبیب اجمی نے سلام پھیرا، یہ اٹھے اور انہوں نے الگ اپنی نماز دہرانے کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اور نماز دہرا لی۔ ابھی سلام بھی نہ پھیر پائے تھے کہ اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا، اے حسن تو نے ہمارے بندے حبیب کو ناراض کر دیا، اس کے پیچھے پڑی ہوئی نماز کو دہرا رہا ہے، جا ابھی معافی مانگ ورنہ تیرا نام اولیاء کی لسٹ سے کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب اجمی کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز کو دہرانے کی وجہ سے اللہ کا یہ عتاب نازل ہوا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بوکھلا گئے، بولے یا اللہ وہ تیرے کلام کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اتنا غلط کلام پڑھا اور میں کیسے برداشت کر سکتا تھا، تیرے کلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور تو ہی اس سے معافی مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ اے میرے مولا تیرا حکم ہے میں معافی مانگوں گا، مگر ذرا مجھے اس حکمت سے آگاہ تو فرما دے کہ وہ تیرے کلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی وجہ سے بھی اتنا تیرا محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حسن تو نے حبیب کی زبان دیکھی ہے، مگر ہم حبیب کا دل دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے سبق لیں وہ نمازی یا وہ لوگ جو ہر وقت نمازیوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا وہ ٹھیک نہیں ہے، جو مسجد میں آنے والے لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، انہیں چیک کرتے رہتے ہیں، پھر انہیں ٹوکتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بیچارے کچھ لوگ تو اسی وجہ سے مسجد جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری نمازی نہیں ہو رہی ہے تو ہم پڑھ کے کیا کریں گے، کیوں جائیں؟ ذرا وہ لوگ غور کریں میرے بھائی، یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اگر کسی بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا نا تو اسے پڑھنے سے نہ روکیں، اسے ٹوکے نہیں کہ وہ مسجد سے بھاگ جائے، بلکہ جیسی بھی اس سے ہو سکے اسے پڑھنے دیں۔ پڑھنے کا کام اس کا ہے یار، قبول کرنا اور نہ کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہاں علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش کرنے کے باوجود کوشش تو کرنا ہی چاہیے نا۔ اب اس سے آپ یہ مطلب نہ نکالیں کہ آدمی پڑھنا ہی چھوڑ دے، بھئی علم کا حاصل کرنا فرض ہے، آپ اپنی مرتے دم تک کوشش کیجئے، آخری عمر تک کوشش کیجئے، لیکن اگر کوئی بھولا بسرا ایسا آ جائے کہ جو نماز میں غلطیاں کر رہا ہو، آپ اسے برداشت کریے، اگر موقع مناسب لگے تو سمجھا دیں، ورنہ اس کا اور اس کے رب کے بیچ میں جو اس کا معاملہ ہے نا، رب کے سپرد کر دیں۔ وہ چاہے تو اپنے بندے کی نماز قبول فرما لے، اور وہ چاہے تو بڑے بڑے عابدوں کی نمازیں، بڑے بڑے زاہدوں کی ریاضتیں ان کے منہ پہ مارتے ہیں۔